السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ ناظرین کرام، آج یکم مئی 2023 ہے۔ یکم مئی کا دن مزدوروں کے عالمی دن کے نام سے منایا جاتا ہے، اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کا آغاز امریکہ سے ہوا تھا، اور روس میں بھی عرصہ دراز سے اس دن کو مزدور مناتے ہیں، اور ظلم کی داستان تاریخ میں رقم ہے۔ امریکہ میں 16 گھنٹے تک مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا، اور اسی طرح روس میں 19 گھنٹوں تک مزدور سے مزدوری اور مزدوری کے عوض کام لیا جاتا تھا، اور مزدوری بھی پوری نہیں دی جاتی تھی۔ یہ ایک ظلم ہے، اور اسی کا تسلسل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے۔ مزدوروں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کا، ناتواں لوگوں کا، کمزوروں کا، غرباء کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا ہے، اور آپ نے یوں بھی فرمایا کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں، نحیفوں، ناتواں لوگوں کی مدد اور نصرت کی وجہ سے، اس لیے ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ان کا پسینہ، خون کیا، ان کا پسینہ چوستے ہیں اور اتنا کام لیتے ہیں، ان کو مزدوری بر وقت ادا نہیں کرتے، اور 2، 4، 5، 10 ہزار روپے کے پیچھے کھجل کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط رویہ ہے، یہ انسانیت والا رویہ نہیں، بلکہ یہ حیوانوں اور درندوں والا رویہ ہے جو ہمارے ہاں یہ سلوک مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں کل قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف سے خود مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جس سے مزدوری لی جائے، لیکن اس کی مزدوری کا اسے اجر نہ دیا جائے، اس کی مزدوری کا اسے اس اپنا کما حقہ ہو اجر اور اس کا حق نہ دیا جائے، ایسے مزدور کی طرف سے میں مدعی بن کر اللہ رب العزت کی عدالت میں خود کھڑا ہوں گا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، آج طبقہ اشرافیہ، آج وہ لوگ جن کے پاس روپے پیسہ ہے، اور جن کا یہ روپے پیسے نے جن کے دماغ کو معوف کر رکھا ہے، اور یہ نشہ ہے ان کو دولت کا، سب سے زیادہ مزدور طبقے کو کھجل اور خراب اور ذلیل کرنے میں وہ پیش ہوتے ہیں، اوپر سے لے کر، چاہے وہ ذمہ داران ہیں، اور چاہے ذمہ داران ہیں یا ذمہ داران نہیں ہیں، لیکن روپے پیسہ ان کے پاس ہے، مزدوری لیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، لیکن ان کو ان کی مزدوری بر وقت نہیں دیتے، اور اپنے لیے زبانیں چلاتے ہیں کہ ہمارے حقوق، ہمارے مطالبات پورے کرو اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ لاکھوں روپے لیتی ہیں، 50، 60، 70 ہزار تنخواہ لیتے ہیں، 1,00,000، 1.5، 2، 3، 4، 5 لاکھ تک تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کے باوجود پھر ان کا منہ کھلا ہوتا ہے کہ ہمیں بجلی بھی فری ملے، ہمیں گیس فری ملے، ہمیں دیگر سہولیات فری ملیں، ہم سرکاری ملازم ہیں۔ ایسے لوگوں کے منہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ذمہ داران نے اور حکومت نے اور حکومتوں کی یہ بے بسی اور ان کی بے غیرتی اور بے شرمی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، جو بھی آیا اس نے ایسے ہی کیا، مزدور کا ہمیشہ گلا گھونٹنے کی اس نے حتی الامکان کوشش کی ہے۔ تو یہ
امریکہ سے اس دن کا غالباً یہ 1884 میں 1 مئی سے یہ دن منایا گیا، اور اس حوالہ سے جو دن منانے والے مزدور احتجاج کرنے والے تھے ان پر ظلم کی ایک داستان بھی قائم کی گئی، ظلم بھی اپنا ڈھایا گیا، ظلم و ستم اور اس طرح کی ایک داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود پھر بھی وہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اسی طرح ہمارا ملک پاکستان جس میں مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں، ان ڈیز کی کیا حیثیت ہے؟ ان میں سے اکثر و بیشتر وہ دن ہیں جو خالصتاً ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، مجوسیوں اور اسی طرح پارسیوں اور دیگر غیر مذہب اور باطل ادیان اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، اور سراسر ان کے اپنا دین اور ان کی غلط رسومات اور ان کے غلط قسم کے کلچر کو فروغ دینے پر آج ہمارے بھی حکمران بھی اور عوام بھی اس میں کافی حد تک ملوث ہے، وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے مزدوروں کے نام پر یہ دن منانے کی؟ مزدوروں کے نام پر دن منانے کی چاہیے تو یہ تھا کہ مزدوروں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ مزدور بیچارہ 1 مئی یا اگلے دن یا پورا سال، حتیٰ کہ عید والے دن بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مزدور مزدوری پہ لگا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر آواز دے اور میں محنت کروں، مجھے کوئی اجرت مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی عدالت سراپا انصاف والی عدالت ہے، اگر ایسا نہ کیا تو یقیناً ایسے لوگ مجرم ٹھہریں گے۔ ہم یہ بھی مزدوروں سے بھی کہتے ہیں اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں، ہڈ حرامی ترک کریں، ہڈ حرامی ترک کریں۔ بیٹھے رہنا، مالک آیا تو کام شروع کر دیا اور مالک چلا گیا تو پھر اسی طرح ہڈ حرامی ہے۔ مالک کے ہوتے ہوئے اتنا تیزی سے اور سمجھتا ہے کہ میں مالک کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ ایسے مزدور بھی اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حلال کھائیں، ایسی کمائی حرام کی کمائی ہے، سارا دن بیٹھے رہیں۔ آج مستریوں کا، مزدوروں کا، معماروں کا اور مزدوروں کا یہی حال ہے، اور مشہور ہے ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی مستری تہاڈے گھر آ گئے، ہوں انہوں نے جانا جونا کوئی نہیں، انہوں نے کڈو گے تو انہوں نے جانا۔ تو آئیے ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنا سنہری کردار ادا کریں، اچھا کردار ادا کریں، با کردار بنیں اور دنیا سے چلے جائیں، دنیا یاد کرے۔ آج بھی چند ایک مثالیں ملتی ہیں چند، ختم نہیں ہوئی بات۔ لوگ ایسے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، یار فلاں بندہ ہے نا، اس کو مزدور رکھو، وہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور دلی طور پر خوش ہو کر کام کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے۔ مزدور کو چاہیے کہ وہ اپنی مزدوری حلال کرے، حلال کمائے اور اس پر محنت اور مشقت کرے۔ محنت اور مشقت کرنا یہ انبیاء کرام کا اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ اور مالکوں کو بھی چاہیے کہ آپ صحیح انداز میں اور صحیح ان کے حق ادا کریں، تاکہ وہ بیچارے کسی کے آگے بھیک نہ مانگیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، اور آپ کو وہ دعائیں دیں، دعائیں ہم لینے والے بنیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے فلاں کو کہتے ہیں ہمارے لیے قاری صاحب دعا کریں، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، چاچا جی بابا جی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم دعا لینے کے لیے تو بڑا کہتے ہیں، لیکن دعا ایک ہوتی ہے، دعا لینے کی کہنا، دعا کا کہنا ایک ہوتا ہے، دعا دل سے نکلنا۔ کسی بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور ایسا اچھا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ بندہ آٹومیٹک دعا دے کہ بھائی تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، تو میرا سہارا بنا ہے، اللہ رب العزت تجھے اپنی جناب سے عطا فرمائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں۔ کمزور لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، ان سے بد دعائیں نہیں لینی چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہی ہم اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکمرانوں سے گزارش ہے، حکمرانوں سے اپیل ہے، ذمہ داران سے اپیل ہے کہ یہ مزدوروں کے نام پر یہ چھٹی کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے اس کو بھی بند کریں، اس کو بند کریں۔ مزدور بیچارہ مزدوری پہ ہے
اور آپ بڑے لوگ اور طبقہ اشرافیہ اور دفتروں میں بیٹھنے والے اور سارا دن آرام سے بیٹھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک چھٹی کا دن ہے، موجیں ماریں اور گھر میں بیٹھیں۔ یہ چھٹی جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، مزدوروں کے حقوق دیں، چھٹی کو ختم کریں، اور مزدوروں کو چھٹی دینی چاہیے، کوئی ایک آدھ دن ان کو بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔